حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون شخص ہے کہ جو مجھ سے یہ 5 باتیں حاصل کرے، پھر وہ خود ان پر عمل کرے اور ایسے لوگوں کو سکھائے کہ جو اس پر عمل کرنے والے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا انا یا رسول اللہ، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا، پہلی بات اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، لوگوں میں بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وارض بما قسم اللہ لک، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ۔ تکن اغنی الناس، لوگوں میں بڑے مالدار بن جاؤ۔ یہ 2 باتیں اہم ہیں جن کو ذکر کرنا ہے، اگلی مرتبہ پھر اگلی باتیں عرض کی جائیں انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلی بات سمجھنے کی کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اور ایک اہم نقطہ ارشاد فرمایا کہ کون شخص جو مجھ سے ان کلمات کو لے اور ان پر عمل کرے اور پھر ایسے آدمی کو سکھائے جو ان پر عمل کرے، جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جب دین کی بات سنی جائے تو سب سے پہلی چیز وہ بندے کے ذمے میں ہے کہ خود عمل کرے۔ دین کی بات کرنا اور سننا، اس میں سب سے پہلی نیت یہ کہ میں اور آپ اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور نمبر 2 پر بھی یہ کہ جب خود عمل کرنے والے ہیں اس کے بعد اب اس کو اپنے تک محدود نہ رکھو، اچھی بات کو دوسروں تک پھیلاؤ۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو جو بیمار ہے تندرستیاں نصیب فرمائے، بیمار ہو گیا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ مرد یا وہ خاتون دوسری کو بتاتے ہی کہ مجھے فلانے سے فائدہ ہوا، تو بھی ادھر جا، تیسرے کو بتاتے ہیں۔ بازار سے کوئی چیز لینے کے لیے گئے، کسی دکان پر سستی اور اچھی چیز مل رہی، آ کر بتاتے ہیں کہ فلانی جگہ پر تو بھی وہیں سے لے لو، وہاں سے لایا تھا میں فلاں سے فلاں جگہ پر۔ دنیا کے اندر یہ ایک عام دستور ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جو چیز اچھی لگتی دوسروں کو بتاتا ہے، تو دین میں تو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ دین میں اس فطرت پر سب سے پہلے عمل ہے کہ جہاں سے آپ کو فائدہ ہوا دوسروں کو بھی بتاؤ کہ مجھے یہاں سے فائدہ ہوا، میں نے دین کے اس حکم پر عمل کیا، یہ فائدہ ہوا، لیکن تم بھی عمل کرو۔ فلاں جگہ پر میں گئی یا میں گیا اور وہاں جا کر مجھے دین کی بات ملی، یہ فائدہ ہوا، تم بھی کرو۔ یہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے۔ ہم اس معاملے کے اندر کمزور ہیں، جس سے پھر کمزوری نیچے رہتی ہے۔ جب انسان کسی دوسرے کو ترغیب دیتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ خود اس بندے کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حکیم الامت حضرت ثانی نور اللہ برکاتہ نے ارشاد فرمایا، جب میں بیان کرتا ہوں تو اپنی نیت سے بیان کرتا ہوں، اور اکابر کا یہی فرمان ہے
اپنی نیت سے بیان ہوتا ہے اپنے لیے، پھر دوسروں کے لیے نمبر 2. پہلے میں کمزور ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے سب سے پہلے، پھر دوسرے نمبر. یہ اسی حدیث پر عمل ہے. اس لیے یہ بڑی اہم بات محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی دین کی ایسی بات سنیں تو اس کو اپنے عمل کے اندر لے کر آئیں اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اس میں پہلی بات ارشاد فرمائی جو عموماً آج جب کوئی آدمی دین پر چلتا ہے، خواتین میں بھی مردوں میں بھی، تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں عبادت زیادہ کروں، میں بڑا عبادت گزار بنوں. اس لیے وہ کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت و تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، نفلی روزوں کا اہتمام، صدقات کا اہتمام، خوب اہتمام. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. نوافل کے ذریعے سے فرائض پورے کیے جائیں گے. کل قیامت میں دن فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی، بہت اچھی بات ہے. لیکن محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو بات ارشاد فرمائی، آج کل کے اعتبار سے ہم اس میں کمزور ہیں. اور یہ ارشاد فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے کرنا جائز نہیں، حرام کر دیا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. جب اس سے بچاؤ گے تو جو تمہارے دل میں داعیہ ہے کہ میں بڑا عبادت گزار بن جاؤں گا، جو بندہ اس حکم پر عمل کرے گا وہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. اس کو میں سمجھا دیتا ہوں. پہلے ایک حدیث عرض کر دوں کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر آیا. ایک عورت کے بارے میں عرض کیا گیا کہ فلاں عورت جو ہے وہ نماز روزہ اور صدقات کثرت سے کرتی، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی. نمازیں بھی بہت ہیں، روزے بھی بہت ہیں، صدقات بھی بہت ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ یعنی نوافل کا اہتمام ہے، نفلی عبادات کا بہت اہتمام ہے، لیکن زبان ٹھیک نہیں، زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. آپ نے اس کے لیے حکم ارشاد فرمایا. یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. فرمایا یہ عورت جہنمی ہے. دوسری عورت کا ذکر کیا، عرض کیا فلاں عورت نماز روزہ اور صدقات یعنی فرائض واجبات پر عمل کرتی ہے، نفلی نمازوں میں زیادہ نہیں. لوگوں کو پتہ ہے یہ نفلی نمازیں زیادہ نہیں پڑھتی، نفلی روزے زیادہ نہیں رکھتی، زیادہ صدقات نہیں دیتی، لیکن زبان بہت اچھی ہے، اپنے پڑوسیوں کو زبان کے ذریعے سے تکلیف نہیں پہنچاتی. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ فیصلہ کس بات پر ہو رہا ہے. ایک عورت وہ اپنی عبادات میں آگے، لیکن اتقی المحارم اس میں پیچھے. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ان سے نہیں بچ رہی. پڑوسیوں کو تکلیف دینا ناجائز ہے، حرام ہے، وہ اس کام کے اندر مبتلا ہے، تو اب اس کی نمازیں، اس کا روزے، اس کے زکوٰۃ اس کو نہیں بچا سکے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنمی ہے. اور وہ عورت جو فرائض واجبات پر عمل کر رہی ہے، لیکن تھوڑا بہت صدقہ جتنا ہے کر دیتی ہے، زیادہ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتی. آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے. فیصلہ اتقی المحارم پر ہو رہا ہے. جس سے کیا پتا چلا؟ نیکی کر لینا کمال نہیں، نیکی کر کے اس نیکی کو بچا کر رکھنا اور مرتے دم تک اپنے ساتھ رکھ کر قبر میں لے جانا یہ کمال ہے. کیونکہ جب انسان نیکی کرتا ہے اس کی وجہ سے نور دل میں آتا ہے. نوافل پڑھے، نفلی روزے رکھے، تلاوت تسبیحات کی، دل میں نور جمع ہوتا ہے. لیکن جب ساتھ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ دل کا نور اس نافرمانی کے ذریعے نکل جاتا ہے. جس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اب گرمیوں کا زمانہ ہے، گھر میں اگر آپ نے اے سی لگا رکھا ہے اور اے سی چلایا جس کی وجہ سے کہ تھوڑی دیر میں کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوا. پہلے 10-15 منٹ میں کمرے میں ٹھنڈک شروع ہو جاتی تھی، اب ہو نہیں رہی. دیکھا کیا بات ہے، پتہ چلا کہ کھڑکی کھلی ہوئی، کہیں سے روشن دان کھلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹھنڈک آ رہی ہے وہاں سے نکل رہی ہے.
گرمی دوبارہ اندر آ رہی ہے، اور اس دروازے کو، اس کھڑکی کو، اس روشن دان کو بند کیا، تھوڑی دیر بعد کمرہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ ایسے ہی دل میں نور تو آ کر جمع ہوا، لیکن اس کے اندر آنکھ کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی کہ اس آنکھ سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس سے ڈرامے، فلمیں، بیہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ کان کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے کہ اس کان کے ذریعے سے غیبت سنی جا رہی ہے، اس کان کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو جو مال آ رہا ہے وہ نکل رہا ہے، وہ جمع ہی نہیں ہوا۔ جب جمع ہی نہیں ہوا تو عبادت گزار کہاں سے بنے گا؟ وہ تو عبادتوں کو یہیں پر برابر کرتا چلا جا رہا ہے۔ بڑا عبادت گزار وہ بنے گا، فرائض، واجبات، سنت موقعہ پورے ہیں اب، اور دل کے اندر نور جو جمع ہے، دل کی کھڑکیاں بھی ساری بند ہیں، دل کی کھڑکیاں بھی بند ہیں، تو وہ تھوڑا نور جتنا بھی جمع ہوا، یہی نور یہ کام آنے والا ہے، یہ بڑا عبادت گزار بنتا ہے۔ اس لیے اس بات کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ اس وقت ساری دنیا کا حملہ یہی ہے کہ ہمارے اعمال کا ثواب محفوظ نہ رہے، اس کی لیے انہوں نے اپنی پوری محنت کی، ہماری آنکھ کو خراب کیا، ہماری زبان کو خراب کیا، ہمارے کان کو خراب کیا، یہ تین چیزوں کو خراب کر دیا۔ اور یہی تین اعضاء انسان کے جسم میں سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے۔ اسی کو جب خراب کر دیا تو سارا کا سارا نور ضائع ہو گیا۔ خاص طور پر خواتین، زبان کے گناہ بہت ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے ہم وہ کچھ کر لیتے ہیں کہ جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، جہنم کی کھیتی۔ اس لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بندہ اس زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے اوندے منہ، الٹا منہ کر کے جہنم میں گرایا جائے، اس زبان کی وجہ سے۔ اس زبان کا آج جتنا غلط استعمال آج ہے، شاید پہلے کبھی ہو۔ آنکھ کا استعمال جتنا غلط آج ہے، کبھی ہو۔ گھر میں بیٹھے، گھر کے ماحول کے اندر بیٹھ کر بھی گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی، گھر میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی، کام بن جاتا نہیں۔ بہت سارے مردوں سے سنا ہوگا، عورتوں نے بھی سنا ہوگا کہ مسجد میں جا کر عورتوں نے، ان کے مردوں نے بتایا سکون ملتا ہے۔ پہلے یہی سکون گھروں میں ملتا تھا، جو سکون مسجد میں ملتا ہے گھروں میں ملتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں وہ اعمال ہوتے تھے جو مسجد میں ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے گھروں میں وہ سکون ملتا تھا۔ اب گھروں میں وہ اعمال نہیں ہوتے جو مسجد میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سکون گھروں میں نہیں آتا۔ ساس بہو کے پیچھے، بہو ساس کے پیچھے، گھر کے اندر ہر ایک دوسرے کی کاٹ میں لگا پڑا ہے، بھائی اور بہن کی نہیں بن رہی، بھائی اور بہن کا جھگڑا ہے، بیٹے اور والد کی نہیں بن رہی، گھر کے اندر جھگڑوں کی فضا ہے، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اصل مدار کس پر تھا؟ مدار اس پر تھا کہ گھر میں وہ اعمال ہوتے جو مسجد میں ہوتے تو گھروں میں سکون آتا۔ گھروں میں اعمال بھی سکونی والے ہو رہے تو سکون کہاں سے آئے؟ یہ مدار اس پر نہیں کہ گھر چھوٹے ہیں اس لیے جھگڑے ہوتے، نہ گھر چھوٹے ہونے پر مدار نہیں، گھر کی دیواریں بڑی ہوں یا گھر کی دیواریں چھوٹی ہوں، کمرے کم ہوں یا کمرے زیادہ ہوں، اس سے گھر بڑا نہیں ہوا کرتا۔ گھر کے بڑا اور چھوٹے ہونے کا تعلق دل کے بڑے اور چھوٹے ہونے سے ہوتا ہے۔ آج دلوں کے اندر بڑائی نہیں، دلوں کے اندر وسعت نہیں، اس لیے دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ گھر کتنا ہی بڑا ہو جائے، بنگلوں میں رہے، کوٹھیوں میں رہے تو بھی لڑائی ہے، تو بھی جھگڑا ہے۔ کیوں؟ دلوں میں وسعت نہیں، دلوں کے اندر تنگی آ چکی، جس کی وجہ سے گھر کے بڑے ہونے کے باوجود گھر چھوٹا معلوم ہو رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دلوں میں وسعت نہیں۔ دلوں میں وسعت کب آتی؟ مسجد کے اعمال گھر میں زندہ ہوتے۔ اور مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت و تسبیحات کا اہتمام ہوتا ہے۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائیں گے، وہی کام گھروں میں ہونے لگ جائے، گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سکون نازل فرمائے۔ اور ہوتا رہا اپنی پچھلی نسلوں سے، پچھلی آبا و اجداد کو دیکھیں، پتہ چل جائے گا کہ وہ بتائیں گے کہ گھروں میں سکون ہوتا تھا، گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت دنیا کی یہ جو آج اللہ نے نعمتیں مجھے اور آپ کو دے رکھی تھی، نہیں تھی ان کے پاس۔ آج تو ہم بہت بڑے بادشاہ ہیں، رب تعالیٰ کی کیا کیا نعمت ہے، ایک ایک لمحے میں ہزاروں نعمتیں۔ یہ والی نعمتیں قارون کے پاس بھی نہیں تھی، فرعون کے پاس بھی نہیں تھی جو آج دے رکھی ہے۔ جو نعمتیں رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو عطا ہوئی پڑی،
لیکن اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ رب کی نافرمانی کی طرف بھاگ رہے ہیں، رب کی نافرمانی کی طرف۔ گھروں میں ہم نے ماحول بنا رکھا ہے نافرمانی کا، اور اس میں سب سے بڑا کردار اگر ادا کر سکتی وہ عورت ہے۔ عورت معاشرے کا وہ فرد ہے، عورت کے درست ہونے سے معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے، خاندان بنتا ہے، پورا ملک بنتا ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم حدیث ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا یہ انسان کے لیے برتنے اور پونجی اور نفع کی چیز ہے، لیکن ان میں سب سے بہترین چیز کیا؟ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، بہترین دنیا کا اگر متاع، اگر پونجی، اگر نفع کی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ عورت اگر نیک ہے سب سے بہترین یہ بندے کے پاس پونجی ہے، کیونکہ نیک عورت سے معاشرہ بنتا ہے، اسی سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے، اسی سے خاندان بنتا ہے، اسی سے علاقہ بنتا ہے، اسی سے گھروں میں اور گھروں سے نکل کر محلوں میں، گاؤں میں اور شہروں میں اور ملکوں میں تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دشمن نے وار ہماری عورت پر کیے، ہماری ماں پر کیا، ہماری بیٹی پر کیا، ہماری بہن پر کیا کہ اس کو بے پردہ کر دی، اس کی آنکھوں سے حیا کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ جب اس کے اندر وہ چیز نہ رہے گی تو پھر آج مائیں ہیں لیکن ان ماؤں کے اندر ماں والا جذبہ موجود نہیں۔ اب تو آئندہ آنے والی نسلیں ماں باپ سے محروم ہو جائیں۔ مائیں ہوں گی، باپ بھی ہوگا، لیکن وہ نہ ماں اور نہ باپ کہلانے کے مستحق ہوں گے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ کچھ کر دیا گیا ہے کہ ہمارے ذہن کو اتنا جکڑ دیا گیا ہے۔ آج کی کیفیت یہ ہے کہ ماں اور باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی پرواہ نہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور یہ نسلیں جب آگے جائیں گی تو ان کے پاس اور وقت نہیں ہوگا۔ ان کے یہاں اولاد ہوگی، ان کے بیٹیاں بھی ہوں گے، بیٹے بھی ہوں گے، لیکن یہ حقیقی ماں باپ سے محروم ہوں گے۔ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ماں کیا کرتی ہے، باپ کیا کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فساد جو گمراہ لوگوں نے ہمارے اندر ڈالا، آج ہمارے اندر آ چکا اور آئندہ نسلوں میں سفر کر رہا ہے۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں گھروں میں کیا حالت ہے۔ کتنے لوگ گھروں کے بتاتے ہیں کہ گھر میں کیفیت یہ کہ صبح اٹھ کر عورتیں کے ناشتہ واشتہ بنا کر اس کے بعد موبائل ہے، بس یوٹیوب ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے، سارا دن اسی میں مگن ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے۔ اس کو پرواہ نہیں کہ بچے کو بھوک لگ رہی ہے، اس کی فکر کروں، ابھی اس کو کوئی بیماری ہے، ابھی میں نے اس کو کچھ سمجھانا ہے، کوئی چیزیں غلط کر رہا ہے، اس کو طریقہ سے کرنا ہی نہیں، اس کو نہیں پرواہ۔ یہ آج کی ماں کی کیفیت، یہ ماں ہے لیکن اس کے اندر ماں والی صلاحیتیں نہیں۔ یہ ماں ہوتی ہے بچے کو بدل کے رکھ دیتی، ماں کے اندر تو اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، بچے کو بدل کے رکھ دیتی ہے کہ اس کو محدث بنا دیتی ہے، مفسر بنا دیتی ہے، مجاہد بنا دیتی ہے، اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ یہ ماں کی کوکھ سے جو بچہ نکلا، اور یہ ماں اس کے لیے سب سے پہلی دستگاہ ہوتی تھی کہ اس کے کانوں میں اللہ کے کلام کی لوری سنائی جاتی تھی۔ اور آج اللہ کے کلام کی لوری کہاں سے آئے گی؟ آج تو وقت ہی نہیں ہے، اس لیے اب لوری موبائل کی ٹون کی سنائی جاتی ہے، اب لوری گانوں کی سنائی جاتی ہے، نعوذ باللہ، اب لوری ڈراموں اور فلموں کی سنائی جاتی ہے۔ بچے کو دے دیا، بچہ ابھی سے فلمیں اور ڈرامے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، وہ اس کو کیا پتا اپنے انجام کا کہ آگے جا کر میں نے کیا کرنا ہے۔ تمہیں عرض کیا کر رہا ہے؟ عرض کی اتق المحارم تکن عبد الناس۔ اب اللہ کی حرام کردہ چیزیں ساری ہمارے گھر میں ہوں، ہماری زندگی میں ہوں، تو عبادت گزار بڑے کیسے بنیں گے؟ اور جب مسجد والا ماحول نہیں تو پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اور اللہ کا غضب نازل ہو گیا۔ اس لیے ایک حدیث میں ارشاد ہے ایاک والمعصیہ، ایاک والمعصیہ، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ کیوں؟ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ اور ناراضگی اس پر نازل ہوتی ہے۔ جہاں یہ ماحول ہوگا وہاں اللہ کی ناراضگی ہے، وہاں سکون نہیں لا سکتا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے گھروں کو بنا سکتے ہیں۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے التجا ہے خدا کے لیے، یہ دنیا نے کچھ نہیں دینا، قبر میں کوئی کام آنے والا نہیں، ان میں سے ایک بندہ بھی ہمارے ساتھ جانے والا نہیں قبر میں۔ یہ جتنے دنیا کے اندر جو کچھ باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں، کوئی ایک نہیں جانے والا، اور قیامت والے دن بھی کام آنے والا نہیں، اس دن بھی کام آنے والا نہیں۔ یہ ان میں سے کسی نے کام نہیں آنا، وہاں کام آنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کام آنا ہے۔
رب کے کلام نے کام آنا ہے، نماز نے کام آنا ہے، دین نے کام آنا ہے۔ جو رب کے ساتھ اس دنیا میں وفا کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی دنیا میں بھی وفا کرتی ہے، قبر میں بھی وفا کرے گی، آخرت میں بھی وفا کرے گی۔ اس لیے سب سے بہتر عورت کو اپنی قیمت سمجھنی چاہیے کہ عورت معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ ماں کی صورت میں تو بڑا رتبہ، آپ بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں تو بڑا رتبہ، آپ بیوی کی صورت میں تو اللہ نے آپ کی سفارش کی ہے۔ آپ کسی بھی صورت میں ہیں، رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں احکام دیے، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دنیا میں سب سے بڑی متاع، بہترین پونجی، بہترین چیز جو ہے وہ اگر ہے تو نیک عورت ہے، اور نیک عورت جب ہو جائے تو پھر اس سے معاشرہ اور خاندان بنتا ہے، اس سے پھر گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی فضا ہوتی ہے۔ اسے ذمہ داری یا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں، اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، تاکہ گھروں میں سکون ہے، گھروں میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہوگی، یقیناً اطمینان ہے، یقیناً چین و سکون کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر نازل ہے۔ کر کے تو دیکھیں۔ اس لیے پہلی بات اس کو لازم پکڑ لیں، میں اور آپ اس بات کا عہد کر لیں کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ کون ہے کہ جو ان کلمات کو لے کر ان پر عمل کرے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پہنچایا، اور در پہنچتا آج ہم تک پہنچا۔ تو میں اور آپ بھی یہ ٹھان لیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو ہم بھی پیش کرتے ہیں کہ آنا ہم اس پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ، تب زندگی میں تبدیلی آئے۔ ایسے نہیں بیٹھے بیٹھے نہیں آئے، بات سن کر کان سے نکال دینا آسان ہے، اس پر عمل کرنا اصل زندگی ہے۔ اس لیے جب تک یہ عمل میں نہیں آئی کام نہیں بنے گا۔ بس اس بات کو اپنے ذمے لے لیں، اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نافرمانیاں ہیں میں اپنی زندگی میں دیکھوں کون کون سی ہیں، اور فوری طور پر میں کن کن نافرمانیوں کو اپنے جسم سے دور کر سکتا ہوں، کر لیں، فوراً کر لیں۔ نہیں ہے تو مشورہ کریں کسی اللہ والے سے، کسی اللہ والے کے غلام سے، آپ کو بتائے کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے۔ وہ ایسا ایسا جسم سے نکلتی جائیں گی، وہ جب برائیاں دور ہوں گی خود آپ کو محسوس ہوگا کہ رب تعالیٰ نے مجھے کیا جنت دنیا میں عطا فرما رکھی۔ یہ چیز جب پیدا ہوگی جب عورت نیک ہو جائے۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، نام ابھی ذہن سے نکل گئے، ان کا جس دن نکاح تھا تو نکاح والے دن ان کے ساتھی نے ان کو کہا کہ آج آپ کا نکاح ہے، نکاح سے 2-3 دن پہلے کہ چلو بازار چلتے ہیں، اور بازار سے جا کر کوئی کپڑے وپڑے میں آپ کے لیے لے آؤں، اور کپڑے بنا لیں آپ اپنے نکاح کے لیے، شادی کے لیے، تو تاکہ آپ پہن لیں۔ دونوں نے کہا کہ پیسے ہی نہیں، کپڑے کہاں سے بناؤ، ہے ہی نہیں۔ تو کہا اچھا ایسا کر لے پھر کم از کم یہ جو کپڑے پہن رکھے اسی کو اتار کر دھو لو، یہی دھو لو، یہ تو گندے ہو رہے ہیں۔ کہاں یہ ہو سکتا ہے، اٹھار کر دھو لی اسی دن جس دن نکاح تھا، اور عصر کے وقت مثلا نکاح تھا، صبح کو دوپہر کے وقت میں دھوئے، لیکن وہ کپڑے سوکھے نہیں، تو نکاح میں آئے گیلے کپڑے پہن کر، کچھ سوکھے کچھ گیلے، نکاح ہو گیا۔ تو جنہوں نے اپنی بیٹی دی تھی وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تو نے کیسا پایا گھر کو، تو اس بیٹی نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا کہ جس جنت کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں اللہ نے وہ مجھے دنیا میں ہی عطا فرما دی۔ شوہر کے بعد کچھ نہیں ہے، یعنی اپنے نکاح کے موقع پر اپنے پہننے کے لیے بھی کپڑے لانے کے لیے انتظام نہیں، اور لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے جنت مل گئی۔ اور آج ہمارے گھروں میں کیا کیفیت ہے، ہمارے گھروں میں ہر وقت جہنم بنا پڑا، جنت کی تو بات ہی دور، جو مل رہا ہے اس پر بھی شکر نہیں، اس پر بھی ناشکری، جو مل رہا ہے، حالانکہ ہمیں اللہ بہت نعمتیں دے رہے ہیں، ہمیں استحقاق نہیں، نافرمانیوں کے باوجود ان کی نعمتوں کی اب تک ہم پر برسات ہے۔ کہ شوہر جو کچھ کما کے لا رہا ہے وہ اس کو غنیمت سمجھو کہ اللہ کا احسان ہے کہ اتنا مال آ رہا ہے، الحمدللہ نعمت آ رہی، الحمدللہ صبح دوپہر شام، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا الحمدللہ آرام سے بن رہا ہے، کھا رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، اس پر شکر گزاری کرو، اس شوہر کا شکر کرو، اس شوہر کو بجائے تکلیف پہنچانے کے، بجائے باتیں سنانے کے، بجائے ناشکری کرنے کے شکر گزاری کی بات کرو، تو گھر یقیناً جنت بنے گا، گھر یقیناً جنت بنے گا۔ یہاں پہ کیا ہاتھ میں اس گھر کو جنت بنا دو، جہنم بنا،
بس عرض یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میرے اور آپ کے دل میں اگر اتر گئی تو اس سے انشاءاللہ یقیناً اپنی گھر کی زندگی بھی جنت بنے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، میرے کہنے میں جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں سب کی سننے میں اخلاص پیدا فرما دی. ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا الہ العالمین اپنی زندگی کو اپنی نافرمانیوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہماری آنکھوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے دل کو پاک فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما دیجیے. ہم سب کو سراپے نور بنا دیجیے. کسی کو محروم نہ فرمائیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وسلم.